بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند پہلے قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہاں یہودی آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ سارہ دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی تعویذ بھی کروائی، سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ حکم اے رسول کی طرح صحابہ دور چلے گئے۔ سورج گرم ہو گیا تھا اور گرمی بڑھ گئی تھی۔ آپ کے چہرے ادھر سے پسینہ بہنے لگا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصہ کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ آپ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر اور مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر رات آ گئی، آپ نے رات بھی وہیں بس رکی اور فجر کی نماز بھی وہیں پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ نے فرمایا، تم اس سے یہاں کیسے سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کو یہاں کمال بنا کر آپ کے پاس بٹھا لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں اس کی کسی ہم پیمان یا کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے آپ کی دولت کا ایک حصہ ہے، خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توحید کروں گا، اس ذریعے سے میں آپ کے پیر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کی جیسی پڑھی ہے، محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیب کی طرف ہجرت کریں گے، اور سخت مزاج اور بیہودہ کوئی نہ کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کریں گے۔ کس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ رہا اس بات کی تذکیر کی ہے۔ خیر، آپ نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برست ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرح دعوتیں دیں۔ پنجابی حج شروع ہوئے تو پورے جزیرہ عرب میں لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے یہ اعلان سنا اور سب کی حسبی کی وہ اعلان کرنے والوں کو دیکھیں۔ پھر آپ سبا سے اتر کر آگے آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار یہ اعلان کیا۔ جب ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا تو اسے ہوش آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کی طرف پھینکا، آپ کو مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور چہرہ لال ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین نے آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر وہاں سے چلے گئے۔
انہیں واپس آنا پڑا۔ اسی آسا میں ایک شخص نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کی صلاح دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر دکھ ہوا اور آپ کے پاس آئے اور کہا میں نے سنا ہے کہ مجھے اور لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش شروع کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے آپ کہاں ہیں؟ میرے روح پر قربان، آپ کسی وادی میں بھوکے پیاسے ہیں، آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لے آئے تھے؟ حضرت خدیجہ رو رو کر یاد کر رہے تھے کیونکہ کوئی ہے جو نبی مصطفیٰ کی مجھے خبر دے۔ کسی نے انہیں دیکھا ہے جو مجھے ان کے بتائے ہوئے ان کے پیچھے کہا ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کام کو تباہ کریں گے اور ان کا دنیا میں ہی نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ رحمت بنا کر بھیج گیا ہوں، میں اچھا نہیں ہوں، پروردگار میرے کو معاف کر دے۔ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں تو تلاش کر رہی ہیں۔ آپ بھی جا کے آسمان کے فرشتے کو رلا دیا۔ آپ انہیں جواب دیں خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائے جائے اور انہیں زیارت کی وچار دیں اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں آپ کی پریشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب شرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاورہ کیا اور رنگواری شروع کر دی۔ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ آپ کا کریں گے لگے۔ جب سنگواری میں معمولی اضافہ ہوا تو حضرت کریجہ گھر سے نکلے اور انہوں نے کہا جنتا نے کورشا کیا، تم سے 1000 رخصت ہو گئی، تم اپنے قبیلہ کی مدد اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ بارک آنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی دل تو بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مجھے حضرت نے مارے اور شرمندہ ہو کر اپنے گھر کو چلے گئے، سلام کا واقعہ کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہ یوجنا سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیف اٹھائی اور صدمہ برداشت کیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔